مسمى سورت فاطر 22واں پارہ اور آخری آیت دیکھیے۔ سورت فاطر 22واں پارہ اور بالکل آخری آیت جی 397 وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اور پکڑ لے اللہ کریم لوگوں کوئی جانور، اللہ زمین کی پشت پر کوئی جانور نہیں چھوڑے گا۔ اگر اللہ لوگوں کو فوراً پکڑ لے ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کمائے ہیں، ما ترک علی ظہرہا من دابہ، ایک ساتھی پڑھے نا جی مولانا میں نہیں سنا تو اچھا آنکھو تھا کیونکہ جانور بنائے گئے انسانوں کے لیے۔ ہاں بس ہون مسا ہے نا جی، جانور بنائے گئے کی تحقیق آپ کو وہاں لکھوا دی تھی، اب یہی مضمون یہاں پر ہے۔ لو یؤاخذ اللہ الناس بظلمہم، دنیا کا ڈراوا، اگر پکڑ لے اللہ کریم لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کے شرک کی وجہ پکڑ لے، جانور بنائے گئے ہیں انسانوں کے فائدے کے لیے، جب انسان ہی نہ رہے تو جانوروں کی کیا ضرورت؟ اور حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یہ کنایا ہے، یہ ایک اشارہ ہے، یوں آسان الفاظ اشارہ ہے، اللہ لوگوں کو پکڑنا چاہے تو کوئی جانور نہیں چھوڑے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ کی گرفت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، اللہ کی پکڑ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، اللہ کی گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جس وقت آ جائے ان کی مدت، اس پر لفظ لکھے علماء عربی میں یعذبون، اردو والے اردو میں لکھیں عذاب دیے جائیں گے، اجلہم کے اوپر عذاب دیے جائیں گے۔ اذا جاء اجلہم، جب آ جائے ان کا وقت، مدت آ جائے، عذاب کا وقت آ جائے تو یعذبون، عذاب دیے جائیں گے۔ لا یستاخرون ساعۃ، یہ الگ جملہ ہے مولانا، یہ مستقل جملہ ہے، یہ لا یستاخرون یہ اذا جاء اجلہم سے الگ مستقل جملہ ہے، وہاں یعذبون تک بات پوری ہو گئی۔ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ مستقل جملہ ہے، ما قبل کی تفسیر کر رہا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جس وقت آ گیا ان کا وقت، عذاب والا وقت آ گیا، یعذبون، عذاب دیے جائیں گے، یعذبون معروف، پھر جب عذاب آ گیا نا تو لا یستاخرون ساعۃ، نہ پیچھے ہو سکیں گے ایک گھڑی، ولا یستقدمون، نہ پیچھے ہو سکیں گے نہ آگے ہو سکیں گے۔ 10 بجے کا وقت ہے عذاب کا، 1 منٹ آگے بھی نہیں ہوگا، 1 منٹ پیچھے بھی نہیں ہو سکیں گے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ، پھر زجر کو دہرایا ہے اور ان کے جھوٹ کو بیان کرنے کے لیے، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ، اور مقرر کرتے ہیں، ٹھہراتے ہیں اللہ کے لیے، مَا يَكْرَهُونَ، وہ بیٹیاں جن کو ناپسند سمجھتے ہیں اپنے لیے، ماں کے نیچے بیٹیاں لکھ لیں، یَجْعَلُونَ لِلَّهِ، مقرر کرتے ہیں یہ مشرکین اللہ کے لیے، ماں بیٹیاں، يَكْرَهُونَ، جو اللہ کے لیے پسند، اپنے لیے ناپسند سمجھتے ہیں، اپنے لیے ناپسند سمجھتے ہیں، اللہ کے لیے بیٹیاں مقرر کر رہے ہیں۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، مستورات تک میرے خیال ہے آواز نہیں جائے گی، اس لیے چپ کر گیا ہوں۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔
اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ رتا بٹن بلدا پہ پتہ نہیں یہ کیا راز ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ شاباش بیٹا شاباش سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان چلو جی ماشاءاللہ معنی عرض کر رہا تھا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ زجر کو پھر دہرایا اللہ نے ڈانٹا اور مقرر کر رہے اللہ کریم کے لیے بیٹیاں جو ناپسند سمجھتے ہیں یا کرون اپنے لیے وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ اور بیان کرتی ہیں ان کی زبانیں جھوٹ ان کی زبانیں جھوٹ بیان کر رہی ہیں کون سا جھوٹ اَنَّ لَهُمْ پر لکھنا ہے بیان جھوٹ یہ جھوٹ بیان کر رہی ہیں کون سا جھوٹ اَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى یقیناً ان کے لیے بھلائی ہوگی آؤ جی اللہ کے لیے بیٹیاں بنا کر جھوٹ بولتے ہیں کہتے ہیں ہمارے لیے بھلائی ہونی ہے اول تو قیامت آئے گی نہیں اگر قیامت آ بھی گئی ان کے لیے بھلائی ہوگی یہ جھوٹ بول رہی ہیں ان کی زبانیں اللہ کے شریک بنا رہے ہیں اللہ کی بیٹیاں بنا رہے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کے لیے بھلائی ہوگی لا جرم پکی بات ہے لا جرم کا معنی آخرت کا ڈراوا تخفیف اخروی پکی بات ہے اَنَّ لَهُمُ النَّارِ یقیناً ان کے لیے جہنم کی آگ ہوگی وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ اور وہ یقیناً دھکے دیے ہوئے ہوں گے مفرطون دھکے دیے ہوئے ہوں گے سب کے سامنے ان کو دھکے دیے جائیں گے دھکے دے دے کر جہنم میں ڈالا جائے گا تو اللہ کی قسم یہ زجر بھی ہے اللہ نے ڈانٹا بھی ہے آخرت کا ڈراوا بھی ہے اللہ کی قسم لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ البتہ تحقیق بھیجے ہم نے پیغمبر طرف امتوں کے من قبل جو آپ سے پہلے تھی آپ سے پہلی امتوں کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَأَعْمَالَهُمْ پس خوبصورت کر دیے ان کے لیے شیطان نے اعمالہم ان کے شرکیہ اعمالہم کے نیچے شرکیہ لکھ لیں جس طرح آپ کی قوم کو شیطان نے ورغلایا ہے اور قوم آپ کو جھلا رہی ہے پچھلی امتوں کو بھی شیطان نے ورغلایا تھا وہ بھی انبیاء کرام کو جھوٹا کہتے رہے معاذ اللہ شیطان نے ان کو شرکیہ اعمال خوبصورت کر دکھائے ہیں
آپ کو سورۃ النمل میں جملہ بھول گیا، میں نے وہاں عرض کیا تھا، حدود کہہ رہا تھا کرتے شرک ہیں سمجھتے عشق ہے، شیطان نے اعمال خوبصورت، میں نے وہاں جملہ بھی سنایا تھا۔ ہمارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، دو گناہگار ایسے ہیں جن کو اللہ توبہ کی توفیق نہیں دیتا الا ماشاء اللہ۔ نمبر 1 مشرک، نمبر 2 بدعتی۔ شرک کرنے والا شرک کو گناہ سمجھتا ہی نہیں، توبہ کیسے کرے گا؟ اور بدعتی وہ تو بدعت کو ثواب سمجھ کر رہا ہے، توبہ کیسے کرے گا؟ شیطان نے شرکیہ اعمال خوبصورت کا شاباش شاباش ٹھیک پہ کریں دے ہو، فہو ولیہم، یہ دنیا کا نقصان ہے ان کا، خسارہ دنیاویہ، پس وہ شیطان دوست ہے ان کا، الیوم آج کے دن دنیا میں، الیوم کے نیچے لکھیں دنیا میں، شیطان ان کا دوست ہے آج دنیا میں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، آخرت کا نقصان اور ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک آخرت میں۔ پچھلی امتوں کو بھی شیطان نے کہا شاباش شاباش ورغلایا، تم ٹھیک ہو، انبیاء کا مقابلہ کرو، قوموں نے انبیاء کو جھٹلایا، میرے پیغمبر آپ کی قوم کو بھی شیطان نے ورغلایا ہوا ہے، آپ کو بھی یہی قوم جھوٹا کہہ رہی ہے۔ وما ارسلنا علیک الکتاب، آپ پریشان نہ ہو میرے پیغمبر، ہدایت آپ کے ذمے نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، فرید نبویہ نہیں اتاری ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب، الا لتبین لہم، مگر اس لیے اتاری ہے، فائدہ نمبر 1 تاکہ آپ واضح کریں، لتبینا آپ کھول کر بیان کریں، لہم ان کے لیے، الذی وہ مسئلہ اختلفوا فیہ جس میں انہوں نے اختلاف کیا ہے، جس مسئلے میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے آپ کھول کر بیان کریں، واضح بیان کریں، توحید کا مسئلہ، حشر نشر کا مسئلہ، قیامت کا مسئلہ، دوبارہ زندہ ہونے کا مسئلہ کھول کر پہنچائیں، اس لیے ہم نے قرآن نازل کیا ہے۔ ایک فائدہ۔ نمبر 2 ہدن، دوسرا قرآن کا خاص فائدہ ہدایت ہے علم کے لحاظ سے۔ نمبر 3 فائدہ ہوا رحمتن، قرآن رحمت ہے عمل کے لحاظ سے، اللہ عمل کرو گے اللہ رحمت سے مالا مال کر۔ میں روزانہ دعا کرتا ہوں آپ کے لیے، اپنے لیے بھی، سبق میں روز، اللہ ہمیں قرآن سمجھنے سمجھانے کے بعد اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، روز سبق سے پہلے دعا کرتا ہوں، آپ کے لیے بھی اپنے لیے بھی۔ عمل نہ ہو تو پھر خالی سمجھانے کا کیا فائدہ؟ رحمتن، قرآن رحمت ہے عمل کے لحاظ سے، لیکن فائدہ اس قوم کو ہوگا لقوم یؤمنون مستفیدین، قرآن پاک رحمت بھی ہے ہدایت بھی ہے، فائدہ اس قوم کو ہوگا یؤمنون جو ایمان لانا چاہتے ہوں، ہاں جن کا ارادہ ہی نہ ہو۔ ہاں فرما مولانا برتن الٹا پڑا ہو تو اس میں کیسے رحمت کے قطرے آئیں گے بارش کے؟ برتن تو سیدھا ہونا چاہیے، جو خود ہدایت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ہمیں بھوک رہو ہم کھانا نہیں کھاتے، پیاس نہ ہو پانی نہیں پیتے، اور ہدایت بغیر طلب کے اللہ دے دے، طلب نہ ہو اور مل جائے، واہ بھائی واہ، ہدایت کوئی معمولی چیز ہے۔ واللہ انزل من السماء ماء، چھٹی عقلی دلیل آ گئی، اللہ کریم نے اتارا بلندی سے پانی، فحیا بالارض بعد موتها، پس آباد کیا اللہ نے پانی کے ذریعے زمین کو اس کے ویران ہونے کے بعد۔ ہائے ہائے، خیال ورنہ جملہ لکھوانا ہے، ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس بات میں بڑی نشانی ہے توحید کی، لیکن مستفیدین فائدہ اس قوم کو ہوگا لقوم یسمعون جو جی لگا کر سنتے ہوں، دل لگا کر سنتے ہوں۔ اللہ نے پانی اتارا، زمین کو آباد کیا، جو اللہ کریم آسمان سے بلندی سے بادلوں سے پانی نازل کر کے مردہ زمین کو آباد کر سکتا ہے، تو عبادت کے لائق بھی وہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ جو اللہ کریم بارش کا پانی نازل کر کے مردہ زمین کو آباد، خشک زمین کو آباد کر سکتا ہے، قیامت بھی برپا کر سکتا ہے۔
شاہ صاحب نے بڑا جملہ قیمتی لکھا ہے، پرانی اردو ہے، حضرت شاہ عبد القادر محدث ذیلوی رحمۃ اللہ کا جملہ لکھ لیں، ان فی ذالک لآیۃ لقوم یسمعون پر، تو معنی پہلے سن لیں، پھر یقیناً اس بات میں بڑی نشانی ہے توحید کی، لیکن فائدہ اس قوم کو ہوگا جو دل لگا کر سنتے ہوں، جی لگا کر سنتے ہوں۔ شاہ صاحب کا جملہ ہے، اس آیت پر لکھیں یسمعون پر۔ اسی طرح قرآن سے ہائے ہائے، اسی طرح قرآن سے جاہلوں کو عالم کرے گا، اسی طرح قرآن سے جاہلوں کو عالم کرے گا اگر دل سے سنیں گے، اگر دل سے سنیں گے۔ ہائے ہائے، اللہ قرآن سے جہلوں کو عالم کرے گا، لیکن شرط یہ اگر دل سے سنیں گے۔ اسی طرح قرآن سے جہلوں کو عالم کرے گا اگر دل سے سنیں گے۔ شاہ صاحب کا جملہ ہے، شاہ عبد القادر محدث ذیلوی۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ آپ کو حضرت شیخ پنجپیر کا حاشیہ لکھوا دوں، ان لکم فی الانعام کے سامنے اوپر نیچے حاشیہ لکھ لیں۔ اس سے پہلے 4 قسم کے دلائل گزرے، جلدی کریں جی، اس سے پہلے 4 قسم کے دلائل گزرے۔ نمبر 1، ہر چیز کا خالق اللہ، ہر چیز کا خالق اللہ۔ نمبر 2، انبیاء علیہ السلام اسی مسئلہ توحید کے لیے آئے ہیں، انبیاء علیہ السلام اسی مسئلہ توحید کے لیے آئے ہیں۔ نمبر 3، ہر چیز میرے تابع فرمان ہے، ہر چیز میری تابع فرمان ہے۔ نمبر 4، اس مسئلہ توحید کا حکم میں نے کیا، اس مسئلہ توحید کا حکم میں نے کیا۔ نوٹ۔ اب نمبر 5، تمام انعامات میں نے کیے، اب ذرا سن لیں حضرت شیخ پنجپیر کا حاشیہ۔ اتنے تک یہ آیت نمبر 65 ہے، ان فی ذالک لآیۃ لقوم یسمعون، اتنے تک 4 انداز گزر چکے ہیں، 4 قسم کے دلائل بیان ہو چکے ہیں۔ نمبر 1، ہر چیز کو پیدا میں اللہ نے کیا، خالق میں ہوں۔ نمبر 2، انبیاء علیہ السلام اسی مسئلہ توحید کے لیے آئے، یہ ذکر ہو چکا۔ نمبر 3، ہر چیز میری تابع فرمان ہے، للہ یسجد، ہر چیز اللہ کا حکم مانتی ہے۔ اور نمبر 4، اس مسئلہ توحید کا حکم میں نے دیا ہے۔ یہ 4 باتیں اتنے تک بیان ہو گئیں۔ اب 5ویں بات شروع ہو رہی ہے، سارے انعامات میں نے کیے۔ 5ویں بات مولانا کون سی ہے؟ یہاں سے کون سی 5ویں بات شروع ہو رہی ہے؟ سارے انعامات میں نے کیے۔ دیکھیں، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، یہ 5ویں بات شروع ہو گئی، سارے انعامات میں نے کیے، انعاموں کا ذکر چل پڑا ہے۔
اور یقیناً تمہارے لیے فی الانعام جانوروں میں لعبرۃ البتہ بڑا غور کا مقام ہے۔ حضرت نیلوی صاحب نے معنی کیا لعبرہ غور کا مقام، لعبرۃ عبرت کا معنی غور کا مقام، بڑا سبق ہے اللہ کی قدرت اور توحید پر، اللہ کی عظمت پر بہت بڑی دلیل ہے جانوروں کے اندر۔ علماء کے لیے عرض کرتا ہوں یہ جو انعام ہے نا یہ اس میں جمع ہے، انعام یہ علماء کے لیے ہے، یہ اس میں جنس ہے، اور یہ انعام لکھ لینا جملہ، اس میں جنس، اس میں جنس مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ میں ابھی سورۃ مومنون کی آیت کھولوں گا نا پھر اس میں فرق کریں گے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، یقیناً تمہارے لیے جانوروں میں بڑا غور کا مقام ہے، البتہ بڑا سبق ہے۔ لفظ کے لحاظ سے یہ مفرد ہے اور معنی کے لحاظ سے جمع ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہ، وہ غور کا مقام کون سا ہے، عبرت کون سی ہے؟ نسقیکم مما فی بطونہ، ہم پلاتے ہیں تم کو، مما اس چیز میں سے، فی بطونہ جو جانوروں کے پیٹ میں ہے، جو جانوروں کے پیٹ میں ہے اس میں سے تم کو پلاتے ہیں، من بین فرث و دم، گوبر اور خون کے درمیان میں سے، فرث گوبر، دم خون، جو جانوروں کے پیٹ میں سے ہے ہم تم کو اس میں سے پلاتے ہیں، من بین فرث و دم، گوبر اور خون کے درمیان میں سے کیا پلاتے ہیں؟ لبنن خالصا، دودھ خالص۔ مہربانی کریں احباب میری طرف دیکھیں، جانوروں کے پیٹ میں جو خوراک ہے نا ہم اس خوراک میں سے تم کو پلاتے ہیں گوبر اور خون کے درمیان سے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ دودھ کے ایک طرف گوبر ہوتا ہے اور ایک طرف خون ہوتا ہے، نا، مطلب ہے کہ اللہ اس جانور کی خوراک کے حصے بنا دیتا ہے، ایک حصے سے گوبر بن رہا ہے، ایک حصے سے خون بن رہا ہے، خوراک کے ایک حصے سے دودھ بن رہا ہے۔ مقام دوستوں کو سمجھ آیا؟ یہ معنی نہیں ہے خون اور گوبر کے درمیان سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں، گوبر ہے اور خون ہے درمیان سے دودھ بن رہا ہے، نا، خوراک کے اللہ حصے کرتا ہے، ایک حصے سے گوبر، ایک حصے سے خون، ایک حصے سے دودھ بن رہا ہے۔ لبنن خالصا، سبحان اللہ، دودھ خالص، گوبر والی غلاظت سے پاک، خون والی کثافت اور پلیتی سے پاک، بدبودار پیشاب سے پاک، لبنن خالصا، دودھ خالص، سائغ للشاربین۔ شیخ التفسیر حضرت مولانا محمد امیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ میاں والی والے بڑی عجیب بات ارشاد فرماتے تھے۔ حضرت فرماتے تھے پانی کا برتن ہے، گلاس پانی کا بھرا ہوا، الٹا کر دیں ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں رہے گا، جگ ہے الٹا کر دیں ایک قطرہ بھی نہیں رہے گا، بوتل ہے ڈھکن کھولیں الٹا کر دیں شربت کا ایک قطرہ بھی اس میں نہیں رہے گا۔ حضرت فرماتے تھے لبنن خالصا، اللہ نے بھیڑ بکری جانور ان کے نیچے دودھ کی بھری ہوئی بوتلیں لٹکا دی ہیں، بھی الٹی ایک قطرہ بھی اللہ نیچے نہیں گرنے دیتا۔ تھن دودھ کی بھری ہوئی بوتلیں، اچھا اوپر کوئی ڈھکن بھی نہیں ہے، پیچ بھی نہیں ہے، ہیں بھی الٹی بوتلیں، ایک قطرہ، اور جب تھن بھر گئے نا اب گائے بول تو نہیں سکتی، بکری بات تو نہیں کر سکتی، زمین پر پاؤں مارتی ہے، بے چین ہو رہی ہے، اشارے کر رہی ہے، پاؤں مار کر اشارے، مالک خزانہ دودھ والا جمع ہو گیا وصول کر۔ اللہ نے فرمایا خبردار بکری گائے بھینس جتنے تک مالک آ کر ہاتھ نہ لگائے قطرہ بھی نیچے نہیں ڈالنا۔
ہاتھ لگانا مالک کا کام ہے، خزانہ حوالے کرنا تیرا کام ہے۔ لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ حضرت شیخ جاجری رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات ارشاد فرماتے تھے، سائغن پر غور سے سن لے، میری طرف دیکھ لے ساتھی۔ اللہ کی بعض ایسی نعمتیں ہیں جو بغیر دانتوں کے بندہ استعمال نہیں کر سکتا۔ اجا جس بزرگ کے دانت نہ ہوں اس کو اگر آپ کہیں کہ یہ گنڈیریاں کھاؤ وہ کھا لے گا۔ اچھا ایک بچہ تھا، اس نے اپنے دادے کو کہا دادا جی بیٹا آپ کے دانت ہیں؟ دادے نے کہا نہیں ہے۔ پوتے نے کہا اچھا پھر میرے اخروٹ امانت رکھ لو۔ پتہ ہے دادا کھا سکتا؟ بڑے بچے چلاک ہو گئے۔ اچھا ایک اور بات بھائی ظفر پوچھتا ہوں، جس بزرگ کے دانت نہ ہوں وہ گنڈیریاں تو نہیں کھا سکتا، کیلا نہیں کھا سکتا؟ جی دانت جو نہیں ہے کہ مالٹا، آپ چپ کر گئے، مالٹا کھا سکتا لیکن کیلا کھا لے گا؟ جس بزرگ کے دانت نہیں ہے چبانا پڑے گا۔ مالٹا کھا لے گا لیکن آپ نے نہیں سمجھی میری بات، کھا لے گا لیکن چبانا پڑے گا۔ حضرت جاجری فرماتے تھے کیا ہی پیاری بات ہے، اللہ سمندر کودے میں بند کر دیا۔ سائغ للشاربین، جملہ لکھواتا ہوں پہلے سن لیں۔ دودھ اللہ کی ایسی بہترین نعمت ہے، استعمال کرنے کے لیے دانتوں کی محتاجی بھی نہیں، نمبر 2 چبانے کی محتاجی بھی نہیں۔ سائغن کے سامنے لکھ لیں، دودھ پینے کے لیے نہ دانتوں کی محتاجی نہ چبانے کی ضرورت، نہ دانتوں کی محتاجی نہ چبانے کی ضرورت، ایسی بہترین نعمت ہے۔ سائغن کا معنی حلق سے آسانی کے ساتھ نیچے جانے والا، حلق سے آسانی کے ساتھ نیچے جانے والا، للشاربین پینے والوں کے لیے۔ سورۃ المومنون دیکھیے 18واں پارہ آیت نمبر 22، آیت نمبر 22۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اس میں جمع لفظاً مفرد ہے، معناً جمع ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، یقیناً تمہارے لیے جانوروں میں لَعِبْرَةً البتہ بڑا غور کا مقام ہے، سبق ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، علماء کے لیے وہاں تھا مما فی بطونہی مذکر کی ضمیر اور یہاں پر مؤنث کی ضمیر۔ میں نے عرض کیا تھا یہ لفظ مفرد ہے، مانن جمع ہے انعام۔ یہاں پر ہو ضمیر لائے مفرد کا لحاظ کر کے اور وہاں پر ہا ضمیر لائے اس کے معنی کا لحاظ کر کے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا، اور جملہ ہے کہ یہ اس میں جنس ہے، مذکر مؤنث دونوں ضمیریں راجی ہو سکتی ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، تمہارے لیے جانوروں میں فائدے ہیں بہت زیادہ۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، کچھ ان میں سے تم کھایا بھی کرتے ہو۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور جانوروں پر اور کشتیوں پر تم سوار بھی کیے جاتے ہو، سواری کرائے جاتے ہو۔ فرمایا وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ، یہ دیکھیں نعمتیں میں نے کی ہیں، دودھ والی نعمت۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، اور کھجوروں کے پھلوں میں سے، وَالْأَعْنَابِ انگوروں کے پھلوں میں سے، تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا، تم بنا لیتے ہو اس میں سے شراب، نشہ بنا لیتے ہو، سَكَرًا، سَكَرًا شراب بنا لیتے ہو، ساکرن پر لکھو نشا۔
وہ کھجوروں کے پھلوں میں سے، والعناب انگوروں کے پھلوں میں سے، تتخذون منہ سکرا بنا لیتے ہو تم اس میں سے نشہ، ورزقا حسنا اور رزق اچھا بنا لیتے ہو، ان فی ذلک لآیہ، رزقا حسنا پر لکھ لیں کشمش، چھوارا، شربت، سرکہ، کشمش، چھوارا، شربت، سرکہ، یہ لکھ لیں، میں سمجھاتا ہوں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، یقیناً اس بات میں البتہ بڑی نشانی ہے توحید کی، لیکن فائدہ اس قوم کو ہوگا یعقلون جو عقل سلیم رکھتے ہوں، عقل میں گند گھسا ہوا نہ ہو جن کے، لقوم یعقلون عقل سے کام لیتے ہوں۔ میں ذرا پھر آیت کو دہرانے لگا ہوں، مہربانی کر کے ذرا کان میری طرف لگائیے گا۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ، ثمرات میوے، نخیل کھجور، کھجور کے میووں میں سے، والعناب انگور کے میووں میں سے، تتخذون منہ سکرا تم بنا لیتے ہو اس میں سے نشہ، شراب بناتے ہو نشے کے لیے، ورزقا حسنا اور روزی بنا لیتے ہو اچھی، کشمش بناتے ہو، چھوارے بناتے ہو، شربت بناتے ہو، سرکہ بناتے ہو، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، یقیناً اس بات میں البتہ بڑی توحید کی نشانی ہے، لقوم یعقلون فائدہ اس قوم کو ہوگا جو عقل سے کام لیتے ہوں۔ نشہ تو حرام ہے، مونا اشکال پر تو غور کرے، شراب تو حرام ہے، میں اللہ نے انگور پیدا کیے، نخیل کھجوریں پیدا کی، کھجور کا جو پھل ہے، انگور کا جو پھل ہے، اس میں سے تم شراب بناتے ہو، شراب تو حرام ہے، اور یہاں شراب کا ذکر آ گیا، اور ابھی میں نے آپ کو جملہ لکھوایا کہ نعمتوں کا بیان ہو رہا ہے، پانچواں آپ کو عنوان لکھوایا نعمتوں کا بیان ہو رہا ہے، نعمتوں کے بیان میں شراب کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ آپ اشکال پر غور کریں گے تو میں جواب عرض کروں گا۔ ذکر چل رہا ہے نعمتوں کا، دودھ اللہ کی نعمت، پھر آگے آ رہا ہے شہد اللہ کی نعمت، درمیان میں شراب کا ذکر آ گیا، شراب کوئی اللہ کی نعمت ہے؟ اشکال آپ سمجھیں گے تو میں جواب سمجھاؤں گا۔ ذکر نعمتوں کا چل رہا ہے، درمیان میں شراب کا ذکر آ گیا، میں اللہ نے انگور بنائے، میں اللہ نے کھجوریں بنائیں، تو اس میں سے شراب بناتے ہو۔ چلو چھوارے والی بات تو ٹھیک ہے، وہ نعمت ہے، کشمش نعمت ہے، سرکہ بناؤ استعمال کرو نعمت ہے، اس کا جو ہے شربت بناؤ، نبیس بناؤ، وہ نعمت ہے، شراب کیسے نعمت بن گئی؟ سوال سمجھ آ گیا؟ حاشیے پر لکھیں۔ نمبر 1، یہ بطور عتاب فرمایا، عین تے الف تا اور بے عتاب، عتاب کہتے ہیں ناراضگی کو، غصے کو، یہ بطور عتاب فرمایا، یعنی یہ میرا انعام ہے اور وہ تمہاری نالائکی ہے، یہ میرا انعام ہے اور وہ تمہاری نالائکی ہے۔ انعام یہ ہے کہ میں نے کھجور پیدا کی ہے، انعام یہ ہے میں نے انگور پیدا، تمہاری نالائکی یہ اس میں سے شراب بنا لیتے ہو، یہ بطور ناراضگی اللہ نے فرمایا۔ نمبر 2، بیان قدرت ہے، نمبر 2 یہ بیان قدرت ہے۔ ان سے ایک حلال چیز بنتی ہے اور ایک حرام،
بس اب میری طرف دیکھ کر یہ جملہ سمجھ لیں، یہ اللہ اپنی قدرت بیان کر رہا ہے، چیز ایک ہے، آگے دو بن رہی ہیں، حلال بھی حرام بھی۔ ایک ہوتی ہے نبیز، ہمارے علاقوں میں تو رواج نہیں ہے، عرب میں رواج تھا، اب بھی ہے۔ کھجور کو بھگو کر رکھ دیتے ہیں، انگور کو پانی میں بھگو کر رکھ دیتے ہیں، رات کو رکھا نا تو ٹھنڈک میں پڑا رہا تو مٹھاس پانی میں شامل ہو گئی، صبح وہ میٹھا پانی پی لیا، اس میں نشہ نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں نبیز۔ نشے کی حد تک پہنچے وہ تو حرام ہو گیا نا، میٹھا پانی بن گیا، کھجور کو بھگو دیا، انگور کو بھگو دیا، اب نبیز حلال ہے، اس میں سے شراب بناؤ تو حرام ہے، اچھا چھوارا بناؤ تو حلال ہے، انگور کی کشمش بناؤ خشک کر کے تو سرکہ بناؤ حلال۔ تو یہ قدرت بیان ہو رہی ہے، چیز ایک ہے، قدرت دیکھو، حلال بھی اسی سے بنتا ہے، حرام بھی اسی سے بنتا ہے، یہ میری قدرت ہے۔ نمبر 3 لکھیں جی، یہ آیت شراب کے حرام ہونے سے پہلے اتری، بس یہ چونکہ مکی صورت ہے نا، مکہ میں تو شراب حلال تھی، مدینہ طیبہ میں شراب حرام ہوئی ہے۔ اب میں آپ کو 4 آیتیں دکھاتا ہوں، ایک یہ ہو گئی، کھولیں جی سورۃ البقرہ، یسألونک عن الخمر والمیسر، ترتیب دیکھیں قرآن کی کیسے درجہ بدرجہ احکام نازل ہوئے۔ یہاں پر تو فرمایا تم شراب بناتے ہو، نشہ بناتے ہو، یہ سورۃ النحل مکی صورت ہے، مکہ میں تو شراب حلال تھی، پیتے تھے لوگ۔ اب دوسری، یسألونک عن الخمر والمیسر، صفحہ قاری صاحب 32، صفحہ 32، یسألونک عن الخمر والمیسر، پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے متعلق، والمیسر اور جوئے کے متعلق۔ خیال ترتیب دیکھیے قرآن کی، قل فیہما اسم کبیر، فرما دیجیے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں میں گناہ ہے بہت بڑا، شراب میں بھی گناہ، جوئے میں بھی بہت بڑا گناہ، ومنافع للناس، کچھ فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے۔ کہتے ہیں اللہ محفوظ رکھے ہمیں، اور اب تک تو اللہ نے بچایا ہوا ہے، بھئی شراب پینے سے وقتی طور پر طاقت آ جاتی ہے بندے میں، لوگوں سے ہم نے سنا ہے، اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا ہوا ہے آج تک الحمدللہ، آئندہ ہم سب کو اللہ محفوظ رکھے۔ کہتے ہیں کوئی طاقت آ جاتی ہے یکدم، واللہ عالم۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، کچھ فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے شراب اور جوئے میں، لیکن وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، گناہ ان دونوں کا، شراب اور جوئے کا گناہ بہت بڑا ہے ان دونوں کے فائدے سے۔ دیکھیں ذہن بنایا جا رہا ہے، فائدے تو کچھ ہیں لیکن گناہ بڑا ہے۔ اچھا اب مولانا آؤ قاری صاحب سورۃ النساء، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، سورۃ النساء، جی صفحہ 77 78، آیت دا نمبر حضرت رسو، آیت نمبر 43، یہ یا ایوہ 43 نمبر آیت۔ اب دیکھیں نا مکہ میں شراب حلال تھی، فرمایا تم شراب بناتے ہو، کشمش بناتے ہو، انگوروں سے کھجور، یہ پھر فرمایا فائدہ تو ان میں کچھ ہے لیکن گناہ زیادہ ہے۔ اب یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نہ قریب جاؤ تم نماز کے، وانتم سکارى، اس حالت میں کہ تم نشے میں ہو، شراب پی کر نشہ کر کے نماز کے قریب نہیں جانا، نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھنا۔ دیکھا نا بالکل نہیں روکا جا رہا، ترتیب ہے ترتیب۔ تم شراب بناتے ہو، مکہ میں کہا،
پھر فرمایا گناہ ان کا فائدے تو کچھ ہیں، گناہ بڑا ہے. پھر فرمایا شراب پیو نہ، نشہ ہو، نماز کے قریب نہ جاؤ. اب 7واں پارہ. اب آخری آیت آ گئی شراب کے متعلق. سورت کا نام سورت المائدہ. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. 111 صفحہ 111 صفحہ. یہ یا ایہا الذین آمنوا آیت نمبر 99 آیت نمبر 90. یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر، اے ایمان والو یقیناً شراب، والمیسر اور جوا، والانصام غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز، والازلام تیروں کے ذریعے قسمت معلوم کرنا، رجسن یہ گندی چیزیں ہیں، گندی باتیں ہیں، گندے کام ہیں، من عمل شیطان شیطان کے کاموں میں سے گندی باتیں ہیں. فاجتنبوا ان سے بچے رہو، رک جاؤ، چھوڑ دو ان کو، اجتناب کرو ان سے بچو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو. صاف صاف آ گیا فاجتنبوا، بچو ان سے. انما یرید الشیطان پکی بات ہے چاہتا ہے شیطان یوقع بینکم العداوہ کہ ڈال دے تمہارے درمیان دشمنی، والبغض اور بغض ڈال دے دلوں میں، فی الخمر والمیسر شراب اور جوئے میں مصروف کر کے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ اور روک دے تم کو اللہ کی یاد سے، وَعَنِ الصَّلَاةِ نماز سے بھی روک دے. شراب اور جوئے کے ذریعے دشمنی اور بغض تمہارے دلوں میں پیدا کر دے، شراب اور جوئے کے ذریعے تمہیں اللہ کی یاد سے روک دے. عَنِ الصَّلَاةِ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہیں نماز سے روک دے. مومنو یہ بتاؤ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ تم رکنے والے ہو کہ نہیں، یعنی رک جاؤ. یہ ترتیب تھی، دیکھیں نا 4 انداز میں نے آپ کو عرض کر دیے. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ اور دل میں بات ڈال دی تیرے پروردگار نے. اوہا کا معنی کیا دل میں بات ڈال دی، وہی کی تیرے رب نے شہد کی مکھی، وہی تو پیغمبر کی طرف آیا کرتی ہے بھائی. دل میں بات ڈال دی تیرے پروردگار نے طرف شہد کی نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، شہد کی مکھی کے دل میں اللہ نے بات ڈال دی. کون سی بات؟ ان اتخذی یہ بات، یہ اللہ نے دل میں بات ڈالی. ان تفسیریہ اتخذی من الجبال بیوتا کہ بنا تو پہاڑوں میں سے گھر، پہاڑوں پر اپنا گھر بنا، چھتا بنا. وَمِنَ الشَّجَرِ درختوں میں سے بھی تو اپنے گھر بنا. وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ان چیزوں میں سے بھی گھر بنا جن کو لوگ چھتریوں پر چڑھاتے ہیں. اب شاید آپ یہ بات نہ سمجھ سکیں تو یہ مقام تو ہمیں سمجھ آیا بلوچستان جا کر، کوئٹہ کے علاقے میں، ذوب کے علاقے میں، چمن کے علاقے میں، گلستان کے علاقے میں، مستونگ کے علاقے میں ڈنڈے لگا کر نا تو ڈنڈوں کے اوپر پھر چھت نمونہ ڈنڈے بنا کر انگوروں کی جو بیلیں ہیں ان پر چڑھا دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں مما یارشون، جو چیز چھتریوں پر چڑھائی جاتی ہے بیل. تو اللہ نے فرمایا شہد کی مکھی پہاڑوں میں چھتا بنا تیری مرضی، درختوں پر چھتا بنا تیری مرضی، جو بیلیں ہوتی ہیں انگور کی ان پر چھتا بنا تیری مرضی. ثم کلی من کل ثمرات، اب کلی کا تو معنی ہے کھا. تو حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے بڑا پیارا معنی کیا. ثم کلی پھر چوستی رہے. شاہ صاحب نے معنی کیا چوستی رہ، لکھ لیں کلی کا معنی چوستی رہ. من کل ثمرات
ہر قسم کے میووں میں سے جو تجھ کو میوے اچھے لگیں ان میووں میں سے چوستی رہ۔ فصلوں کی سبل ربک، پس چل تو اپنے پروردگار کے راستوں پر، چھتے کی طرف چل، چوسنے کے بعد جہاں تو نے گھر بنایا ہوا ہے چھتا، پس چل تو اپنے رب کے راستوں پر، زللا وہ راستے تیرے تابع کیے ہوئے ہیں۔ علماء کرام زولل ذلول کی جمع ہے، اور یہ زوللن یہ حال ہے سبل ربک سے۔ سبحان اللہ، فصلوں کی سبل ربک زوللا، پس چل تو اپنے رب کے راستوں پر، در حالے کہ وہ راستے تابع کیے ہوئے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ دیکھیں، میں مقام حل کروں ایک جملے میں۔ رس چوسنے کے لیے مکھی بہت دور نکل جاتی ہے۔ اللہ کی شان، جب پھلوں میں سے پھولوں میں سے مثلا رس چوس لیتی ہے نا، یہاں سے نکلی اور پہنچ گئی 10 میل دور، اللہ کی قدرت۔ مولانا فصلوں کی سبل ربی کے زوللا، مکھی پھلوں کا رس چوسنے کے بعد، پھولوں کا رس چوسنے کے بعد، شہد کی مکھی اپنے چھتے کی طرف ایسے سیدھی واپس آتی ہے گویا کہ اللہ نے راستہ اس کے تابع بنا دیا ہے، چھتے کو نہیں بھولتی، پہنچتی وہاں پر ہے۔ پہاڑوں میں نکل گئی، میلوں دور نکل گئی، 20 میل دور نکل گئی، پھل کا رس چوسنے کے بعد، پھول کا رس چوسنے کے بعد واپس چھتے پر آتی ہے، چھتا نہیں بھولتی۔ اللہ فرماتے ہیں یوں معلوم ہوتے اللہ نے راستے اس کے تابع کر دیے ہیں۔ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ، نکلتا ہے اس کے پیٹوں سے، اس کے پیٹوں سے نکلتا ہے شراب، پینے کی چیز، پینے کی چیز اس کے پیٹوں سے نکل رہی ہے، شہد نکل رہا ہے پینے کی چیز، مختلف الوانہ، مختلف ہونے والے اس شہد کے رنگ، وہ جو پینے کی چیز ہے رنگ مختلف، کوئی پیلے رنگ کا شہد ہے، کوئی سفید رنگ کا شہد ہے، کوئی سرخی مائل شہد ہے، مختلف شہد کے رنگ ہیں۔ فیہ شفاء للناس، اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ سبحان اللہ، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، یقیناً اس بات میں البتہ بڑی نشانی ہے توحید کی، لقوم یتفکرون مستفیدین، فائدہ اس قوم کو ہوگا جو غور فکر سے کام لیتے ہوں۔ پچھلی آیتوں کو سارے دوست دیکھ لیں، مہربانی کریں۔ جانوروں کے تھنوں میں سے اللہ نے دودھ پیدا کیا، گوبر کی غلاظت سے پاک، خون کی سرخی سے پاک، بدبودار پیشاب کے قطروں سے پاک، لبن خالصا۔ اور نمبر 2، پھلوں میں سے، پھل میں اللہ نے بنائے انگور ہیں، کھجور ہیں، نخیل کھجور، عناب انگور، سبحانہ، کشمش بنا رہے ہو، اس میں سے چھوارے بنا رہے ہو، سرکے بنا رہے ہو۔ اور نمبر 3، شہد میں اللہ کریم نے زہریلی مکھی میں سے میٹھا شہد میں اللہ نے پیدا کر دیا۔ اب جانوروں میں سے، پھلوں میں سے، شہد میں سے، 3 باتیں تھی نا، جانوروں میں سے وہ دودھ، پھلوں میں سے، نمبر 3 شہد میں سے حصے نکالنے ہیں تو نظر و نیاز کے حصے اللہ کے نام میں نکالا کرو، کیونکہ نعمتیں جو میں اللہ نے دی ہیں۔ اب خیال، مولانا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، شفا کے سامنے ایک لفظ لکھوانا چاہتا ہوں، بالواسطہ یا بلا واسطہ۔ پھر سمجھاتا ہوں، یا تو ڈائریکٹ شہد میں شفا ہے، اور یا بالواسطہ انڈائریکٹ، شہد کو کسی دوائی میں مکس کر کے بندہ استعمال کرے تو اس میں شفا ہے۔ لیکن آپ حکیم نہیں بننا، مہربانی کرے، نیم حکیم خطرہ جان، بندہ خود حکیم بن جائے۔ یہ تو مرد کی نوعیت پر بات منحصر ہوتی ہے، حکیم صاحب کیسے استعمال کرواتا ہے۔
شہد کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، کس دوائی کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے، براہ راست استعمال کرنا چاہیے، یہ ہر ایک فن کے لیے اپنے اپنے مخصوص ماہر لوگ ہوا کرتے ہیں۔ شہد میں شفا ہے، لیکن وہ جو ڈاکٹر اور حکیم ہے یہ اس کی تجویز کے مطابق استعمال کرنا چاہیے۔ جو جملہ لکھوانا ہے حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ بڑا قیمتی ہے، سامنے لکھیں: مکھی کے پیڑ سے شہد۔ یہ جملہ ضرور لکھواؤں گا دوستوں کو، مکھی کے پیڑ سے شہد، یعنی اس قرآن سے جاہلوں کی اولاد عالم نکلے گی۔ عادشاہ صاحب مجھے جملہ سنائیں جی۔ مکھی کے پیڑ سے شہد، یعنی اس قرآن سے جہلوں کی اولاد عالم نکلے۔ میں زندہ مثال ہوں، اس حاشیے کا میں زندہ مثال آپ کے سامنے ہوں۔ آپ کو بتایا تھا میرے والد صاحب محض دنیا دار تھے، قرآن پاک لفظی بھی نہیں پڑھے ہوئے تھے، ناظرہ قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے تھے، سکول تو ایک دن بھی نہیں گئے، دنیا دار تھے۔ قرآن سے جہلوں کی اولاد عالم نکلے گی۔ اللہ نے قرآن کی خدمت کے لیے قبول کر لیا، اس قرآن سے جہلوں کی اولاد عالم نکلے گی۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر۔ ہائے ہائے، فرمایا جس طرح جانور کے پیڑ سے دودھ نکالنا میرے قبضے میں ہے، انگور اور کھجور یہ نعمتیں دینا میرے قبضے میں ہے، زہریلی مکھی میں سے میٹھا شہد نکالنا میں اللہ کے قبضے میں ہے، اسی طرح موت و حیات بھی میں اللہ کے قبضے میں ہے۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اللہ کریم نے پیدا کیا تم کو، ثم یتوفاکم، پھر آپ ہی تمہاری جانیں قبض کرتا ہے، پھر آپ ہی تمہاری جانیں قبض کرتا ہے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور کچھ تم میں سے وہ ہیں جو لوٹایا جاتا ہے نکمی عمر کی طرف۔ ارذل پر لکھے نکمی، نکمی عمر، نہ عقل باقی رہا نہ جسم کی طاقت رہی، نکمی عمر۔ ارذل عمر، نکمی عمر، نہ حافظہ کام کرتا ہے نہ جسم کی طاقتیں کام کرتی ہیں۔ ارذل العمر کے نیچے لفظ لکھ لیں، نہ قوت عقلیہ نہ قوت جسمانیہ، نہ قوت عقلیہ نہ قوت جسمانیہ۔ عقل بھی جواب دے گیا، کوئی چیز یاد نہیں رہتی، جسم بھی جواب دے گیا، طاقتیں ختم، ہاتھ لرز رہے ہیں، پاؤں لڑکھڑا رہے ہیں، گھٹنے کام نہیں کرتے، معدہ جواب دے گیا۔ ارذل العمر لکیلا، لام عاقبت، نتیجہ یہ نکلتا ہے لا یعلم بعد علم شیئا، نہیں جانتا علم کے بعد کوئی چیز، سارا علم بھول گیا، جو کچھ جانتا تھا وہ بھول گیا، حافظہ کام نہیں کرتا۔ ان اللہ علیم قدیر۔ جملہ یاد آ گیا ہے، یکدم یاد آیا ہے، پہلے ذہن میں نہیں تھا۔ انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے نا، حافظہ جواب دے جاتا ہے، چیزیں بھول جاتی ہیں، یاد نہیں رہتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو بندہ قرآن پاک کی تلاوت مستقل کرتا رہے گا زیادہ سے زیادہ، اللہ کریم اس کی یادداشت کبھی خراب نہیں ہونے دے گا، یادداشت تیز ہوگی۔ کچھ تو پہلے فوت ہو جاتے ہیں نا، بچپن میں فوت ہو گئے، جوانی میں چلے گئے، پھر لکھا ہوتا ہے قبروں پر
ابھی جام عمر بھرا نہ تھا، کفے دستے ساکی چھلک پڑا، رہی دل ہی کی دل میں حسرتیں کہ نشاں قضا نے مٹا دیا۔ کچھ بچپن میں چلے گئے، کچھ جوانی میں چلے گئے، اور کچھ مِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، کچھ تم میں سے وہ ہیں جو لوٹائے جاتے ہیں نکمی عمر کی طرف۔ نکمی عمر سے کیا مراد ہے؟ نہ قوت عقلیہ نہ قوت جسمانیہ۔ لیکن نتیجہ یہ نکلتا ہے نام عاقبت، نام نتیجے کے لیے نہیں جانتا، علم کے بعد کوئی چیز سب کچھ بھول گیا۔ ان اللہ علیم قدیر، یقینا اللہ جاننے والے ہر چیز کی مصلحت کو، پوری قدرت والا اس طرح کرنے میں۔ 17واں پارہ کھولیں، سورت کا نام ہے سورۃ الحج۔ یہ آیت کا نمبر ہے 5۔ سورت شروع ہو رہی ہے، کوئی مشکل نہیں۔ یا جی پورا 300 جی قاری صاحب فرما رہے ہیں، پورا 300۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر ہو تم شک میں، ریب کا معنی شک، من البعث دوبارہ زندہ ہونے کے متعلق، تمہیں دوبارہ زندہ ہونے کے متعلق شک ہے، آنے والے مضمون میں غور کرو۔ قلم ہاتھ میں دوست رکھیں، 7 نمبر میں نے لکھوانے ہیں، انسان کی زندگی کے 7 مرحلے ہیں، نمبر عرض کروں گا۔ اگر تمہیں دوبارہ زندہ ہونے میں من البعث شک ہے، او آنے والا مضمون سنو، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، پر یقیناً پیدا کیا ہم نے تم کو من تراب، مٹی سے۔ نمبر 1 تراب، مٹی سے، آدم علیہ السلام مٹی کے بنے ہوئے۔ ثم من نطفۃ، نمبر 2 پھر پانی کے گندے قطرے سے تمہیں بنایا، اولاد آدم۔ ثم من علقۃ کا نمبر 3 پھر جمے ہوئے خون سے 40 دن گزرے، وہ پانی کا قطرہ خون بن گیا۔ ثم من مضغۃ نمبر 4 پھر گوشت کی بوٹی سے خون گوشت بن گیا۔ مخلقۃ نقشہ بنائی ہوئی، وغیر مخلقہ نہ نقشہ بنائی ہوئی۔ بچہ بن رہا ہے نا جی، مخلقہ نقشہ بن گیا، چہرہ ہاتھ پاؤں بن گئے، حمل ضائع ہو گیا۔ غیر مخلقہ ابھی بچے کی شکل پوری نہیں بنی، کچھ 1-2 اعضاء بنے، حمل ضائع ہو گیا۔ بعض کا نقشہ بنی ہوئی، بعض نقشہ نہ بنی ہوئی۔ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، ہم کیوں تمہیں پیدا کرتے ہیں؟ تاکہ ہم وعدے کریں تمہارے لیے اپنی قدرت کا کمال، قدرت کا کمال دکھائیں۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، اور ہم ٹھہراتے ہیں رحموں میں، مَا نَشَاءُ جب تک ہم چاہتے ہیں، رحموں میں ہم ٹھہراتے ہیں۔ یہ 8 مہینے 9 مہینے پونے 9، میں مثال دے رہا ہوں، ہم ٹھہراتے ہیں رحموں میں، ما نشاء جب تک ہم چاہتے ہیں، الی اجل مسمى ایک وقت مقرر تک، جتنا منظور ہوتا ہے بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے۔ ثم نخرجکم طفلا، طفلن پر لکھے نمبر 5، پھر نکالتے ہم تم کو ماں کے پیٹ سے طفلن بچے بنا کر، چھوٹا معصوم بچہ دنیا میں آ گیا ماں کے پیٹ سے باہر۔ ثم لتبلغوا اشدکم بلکو نمبر 6، پھر اللہ تمہیں باقی رکھتا ہے، بچہ بڑا ہوتا گیا، پھر تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنی جوانی کو، اشد جوانی کو پہنچ جاؤ۔ نمبر 6، اب 6 باتیں آ گئیں، پھر میں دوبارہ دوہرا رہا ہوں، پھر 7ویں کی طرف جاتا ہوں جو ہمارا سبق ہے۔ مٹی 1 2 تو دیکھیں سارے دوست، مٹی آدم علیہ السلام مٹی 1، نمبر 2 نطفہ پانی کا قطرہ 2، آدھا کا جمع ہوا خون 3، مصعب بوٹی 4، نقشہ بنا ہے یا نہیں بنا، نمبر 5 بچہ بنا کر اللہ دنیا میں لایا، نمبر 6 بچہ بڑا ہوتا گیا، شدہ جوانی کو پہنچ گیا۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، اور کچھ تم میں سے وہ ہیں جو فوت کر لیے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ جوانی نہیں چڑھا، ایکسیڈنٹ ہوا مر گیا، جوانی نہیں چڑھا، بیماری لگی
والدین دیکھتے رہ گئے، تڑپتے رہ گئے، نوجوان مر گیا، جوانی کو نہیں پہنچا تھا۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور کچھ تم میں سے وہ ہیں جو لوٹائے جاتے ہیں نکمی عمر کی طرف۔ ارذل پر لکھے نمبر 7، نمبر 7، یہ 7 منزلیں انسان کی عمر کی، نکمی عمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ لِكَيْلَا، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نہیں جانتا، من بعد علم شیئا، علم کے بعد کوئی چیز، سب کچھ بھول گیا۔ مٹی کولوں پانی بنیوں، آدم علیہ السلام مٹی کے، مٹی کولوں پانی بنیوں، پھر جوک تے جوکوں بوٹی، مٹی پانی خون بوٹی، مٹی کولوں پانی بنیوں، پھر جوک تے جوکوں بوٹی، وقت معین شکم مائی وچ، والدہ وقت معین شکم مائی وچ، تیری بن گئی شکل جنوٹی، بچہ بن کے جگ تے آیوں تے بنے پھرے لنگوٹی، شیر جوانا بڑھڑا ہویوں نہ ٹر سکے بن سوٹی، جو کچھ پڑھیا سب بھول گیا، جو لکیلا یعلم بعد علم شیئا، جو کچھ پڑھیا سب بھول گیا، تیری سکھ گئی گردن موٹی، دنیا تا ضائع کر لئی عارف، رب عقبہ نہ کرے کھوٹی۔ ہاں کیا ہے، آکڑی ختم نہیں ہو رہی ہماری۔ آؤ مولانا۔ سبحان اللہ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، موت و حیات بھی اسی کے اختیار میں ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، فما الذین فضلوا براد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم فہم فیہ سواء افبنعمت اللہ یجحدون۔ سبحان اللہ۔ سامنے جملہ لکھ لیں مولانا، چھوٹا سا ہے، معبود برحق و معبود باطل کی مثال، معبود برحق و معبود باطل کی مثال۔ پہلے آپ مثال مجھ سے سن لیں، میں ترجمہ پھر کروں گا، آپ دیکھیں گے تو میں مثال کا پہلے خلاصہ عرض کر دوں۔ ایک آدمی ہے، اس کے پاس 10 لاکھ روپیہ ہے، مالدار ہے، دنیا دار ہے، پیسے والا ہے۔ اس نے اپنے نوکر کو بلایا، مثال غور سے سنیے گا، 5 لاکھ نوکر کو دے دیا، 5 لاکھ اپنے پاس رکھا، 5 لاکھ نوکر کو دے دیا، نوکر اس کے برابر ہو گیا۔ نوکر نے مستی کرنا شروع کر دی، کہا میرے پاس بھی پیسہ ہے تیرے برابر۔ ہاں، اللہ فرماتے ہیں نا، او دنیا دارو، تم اپنے اختیارات میں ملازموں کو شریک نہیں کرنا چاہتے، تم اپنی دولت میں نوکروں کو شریک نہیں کرنا چاہتے، تم اپنی جائیداد میں چیزوں میں نوکروں کو شریک نہیں کرنا چاہتے تاکہ ہمارے مقابلے میں نہ آ جائیں۔ غور نہیں کیا مثال پر؟ تم اپنی جو میں اللہ نے نعمتیں دی ہیں، مال ہے، جائیداد ہے، دنیا ہے، پیسہ ہے، تم اپنے غلاموں کو اور نوکروں کو اس میں شریک کر کے اپنے برابر نہیں کرنا چاہتے، تو میں پیروں فقیروں کو، مخلوق کو اپنے اختیار دے کر اپنے برابر کر لوں۔ تم نوکروں کو برابر نہیں کرنا چاہتے، اپنے ہمارے مقابلے میں کھڑے نہ ہو جائیں، اور میں مخلوق کو اپنے اختیارات دے کر اپنے مقابل کر لوں۔ خود ایک چیز کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو کہ نوکر ہمارے سامنے آ جائے، میں خبردار، تم ان کو اختیارات اور مال اور پیسہ دے کر اپنے برابر نہیں کرنا چاہتے، تو مخلوق کو بھی میں اپنے اختیار دے کر عبادت کا مستحق بنا کر اپنے برابر نہیں کر سکتا۔ مثال سمجھ آ گئی؟ اب منع کرتا ہوں۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ کریم نے فضیلت دی ہے بعض تمہارے کو بعض پر، فی الرزق، روزی میں۔ کسی کو 1,00,000 روپیہ دیا، کسی کو کروڑ دے دیا، کسی کو اس سے زیادہ دے دیا، روزی میں فضیلت۔
کسی کو کچھ زمین، کسی کو اس سے زیادہ اللہ نے فضیلت دی ہے بعض تمہارے کو بعض پر رزق میں. فَمَّا الَّذِينَ فُضِّلُوا، خیال معنی فی ہے، نہیں وہ لوگ جو فضیلت دیے گئے ہیں، جو لوگ فضیلت دیے گئے ہیں مالک، نہیں وہ براتی دینے والے رزق اپنے رزق کو، جو فضیلت دیے گئے جو مالک ہیں وہ اپنے رزق کو دینے والے نہیں ہیں. کس کو؟ علامہ ملک ایمانہم، اس پر جو مالک ہے ان کے دائیں ہاتھ، یعنی غلام. جو غلام ہے فضیلت جو دیے گئے مالک وہ اپنا رزق غلاموں کو دینے والے نہیں ہیں. فہم فی سوا، پس وہ اس میں برابر ہو جائیں. مالک اپنی روزی، مالک اپنا مال، مالک اپنی دولت غلام کو دے کر برابر نہیں کرنا چاہتا تو میں اللہ اپنے اختیارات مخلوق کو دے کر کیسے برابر کر لوں؟ مثال حل ہو گئی. اَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، زجر، اللہ نے ڈانٹا، کیا پس اللہ کی نعمت کا انکار کر رہے ہیں؟ توحید اللہ کی نعمت ہے، قرآن اللہ کی نعمت ہے، اس کا انکار کر رہے ہیں. تمام انعامات اللہ نے دیے مگر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے. جانور اللہ نے پیدا کیے حصے غیروں کے، کھیتیاں اللہ نے پیدا کی حصے غیروں کے، پھل فروٹ اللہ نے پیدا کیے حصے غیروں کے، شہد اللہ نے مکھی زہریلی میں سے پیدا کیا حصے غیروں کے. اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں، شرم نہیں آتی. أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. مونا مثال سمجھ آ گئی ہے. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور انعام کا ذکر آ گیا. سبحان اللہ، یہ بھی ماں قبل سے متعلق دلیل اللہ کے انعام کا ذکر. اللہ کریم نے بنایا تمہارے فائدے کے لیے. مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، تمہاری جنسوں میں سے بیویاں. من انفسکم، تمہاری جنسوں میں سے بیویاں بنائیں. جنس سے بیوی بنانے کا کیا مطلب؟ تم بھی انسان، بیوی بھی انسان. جنس کا کیا مطلب ہے مولانا؟ تم بھی انسان ہو اور بیویاں بھی انسان ہیں. یہ میں اللہ کا احسان ہے. بیوی ہوتی جن. چپ کر گئے ہو سارے، پتہ نہیں اللہ جن بیوی نہیں بنا سکتا تھا ہماری؟ بھئی مستورات ناراض ہوں تو ہوں، مسئلہ تو میں نے کرنا ہے، آپ کیوں ناراض ہو گئے؟ بیوی ہوتی جن. ہم سبق سے تھکے آ رہے گھر جاتے، جن شرارتی قوم ہے، وہ جن شرارتی ہوتے ہیں نا. بیوی ہوتی جن، وہ بن جاتی بلی. میاؤں. ملک صاحب کہتے کھانا چاہیے، وہ میاؤں، ادھر بھاگ کر ادھر چڑھ گئی. بھائی بھوک لگی ہوئی ہے، کو پانی ہے، آؤں، بندہ خوش ہو جاتا. فرمائیے میری نعمت اور احسان ہے، تمہاری جنس میں سے بیویاں بنائی ہیں. تم بھی انسان ہو، بیویاں بھی انسان ہیں. اور مولانا سورۃ الروم، وہاں پر بھی یہ مسئلہ گزرا تھا. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. جی 367. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے. آیت نمبر 1، پارہ بھی 21، آیت بھی 21. وَمِنْ آيَاتِهِ، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، أَنْ خَلَقَ لَكُم، اس نے پیدا کی تمہارے فائدے کے لیے، مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، تمہاری جنس میں سے بیویاں بنائیں. تم بھی انسان ہو، بیویاں بھی انسان ہیں. تمہاری بیویاں کیوں انسان بنائیں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ آپس میں لڑائی کرو. یہ مطلب ہے، ایک دوسرے کے ساتھ فساد اور جھگڑے کرو، اس لیے بیویاں انسان بنائی ہیں. میں نے ایک واقعہ بھی سنایا تھا حیدرآباد کا، آپ کو بھول گیا ہے. بھول تو میرا کیا قصور ہے اس میں؟ حیدرآباد جنہیں بیویاں جتیاں ماریاں خامد کو. ہاں واقعہ بھائی زبر یاد آ گئے نا. ہاں اس نے خفیہ شادی کی ہوئی تھی نا، دو ایک الگ. تو ریشم گلی بڑی مشہور ہے. مجھے ساتھی نے کہا بھائی زردانی حضرت، اس نے مجھ سے میاں والی میں آ کر دورہ پڑا تھا. پھر میں حیدرآباد جاتا ہوں جب بیان کے لیے، تو اس نے کہا جی حضرت یہ جگہ ہے. اچھا وہ ایک بیوی کو لے کر شاپنگ کرنے آیا، تو دوسری بیوی اتفاق سے آئی ہوئی تھی خود شاپنگ کرنے.
وہ شاپنگ کرتے کرتے آئی نا پارک کی، اس نے کہا یہ گاڑی تو میرے خامد کی ہے، خیر وہ ساتھ کھڑی ہو گئی۔ اچھا خامد ادھر ادھر تھا، جو دوسری بیوی تھی وہ بھی آ گئی، اس نے کار پر دیکھا بھئی ایک عورت کھڑی، ہاتھ رکھ، اس نے کہا کیوں کھڑی ہو بھئی یہ تو میرے خامد کی، اس نے کہا یہ تو میرے خامد کی ہے، اس نے کہا یہ میرے خامد کی ہے گاڑی بھائی۔ اب وہ آپس میں تکرار ہوتا، خامد صاحب بھی آ پہنچے، انہوں نے کہا یہ تو میرا خامد، اس نے کہا یہ میرا ہے۔ ان دونوں کو پتہ چلا او ہو یہ تو دھوکے میں رکھا ہوا تھا، پتہ نہیں تھا دوسری کو، پہلی کو پتہ نہیں تھا اس نے دوسری کی ہے، دوسری کو پتہ نہیں تھا اس کی پہلی شادی ہے۔ مجھے دوستوں نے کہا سچی بات ہے، اللہ کا گھر ہے، رمضان ہے، پھر قرآن سامنے۔ ساتھی کہتے ہیں میں موقع پر اتفاقاً تھا، دونوں نے سینڈل نکالے، خامد کو مارنا شروع کر دیا۔ اس لیے اللہ نے بیوی انسان بنائی ہے تاکہ تم لتسکنو مارو اس کو، یہ معنی ہے۔ واہ بھائی واہ، لتسکنو الیہ جی، اچھا بغیر شادی والے بیٹھے نا، ٹھیک ٹھیک ماشاءاللہ، لتسکنو الیہا تاکہ تم سکون حاصل کرو اس کی طرف، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اللہ نے رکھ دیا تمہارے درمیان پیار و رحمت اور ہمدردی۔ سبحان اللہ۔ مولانا جوانی میں تو میں نے جملہ یہاں عرض کیا تھا، جوانی میں تو محبت ہوتی ہے، جیسے جیسے میاں بیوی کی عمر ڈھلتی جاتی ہے ہمدردی بڑھتی جاتی ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ آؤ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَا، سبحان اللہ۔ وَجَعَلَ لَكُم، اللہ نے بنائے تمہارے فائدے کے لیے، مِّنْ أَزْوَاجِكُم، تمہاری بیویوں میں سے، تمہاری بیویوں میں سے اللہ نے بنائے کہ یہ کیا بنائے، بنین بیٹے، وَحَفَدَةً اور پوتے، اللہ نے بیٹے بھی بنائے پوتے بھی۔ نسل تو تب چلے گی نا، بیٹا آگے بیٹا آگے بیٹا، اللہ کریم نے تمہاری نسل کو بھی باقی رکھا۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، علماء کے لفظ عرض کرتا ہوں علماء کے لیے، واللہ جعل لکم من انفسکم، یہ بقائے نوعی تھی۔ بقائے نوعی کس کو کہتے ہیں؟ یہ علماء کے لیے، افراد مر جائیں لیکن انسان کی قسم باقی رہے، اس کو کہتے ہیں بقائے نوعی۔ اور آگے آ گیا سبحان اللہ، فرمایا وَجَعَلَ لَكُم مِّن أَنفُسِكُم بَنِينَ وَحَفَدَا وَرَزَقَكُم، رَزَقَكُم یہ بقائے شخصی ہے، سبحان اللہ۔ اب ایک اور جملہ کہتا ہوں، جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَا، اللہ نے بنائے تمہارے فائدے کے لیے تمہاری بیویوں میں سے بنین بیٹے بنائے، وَحَفَدَةً اور پوتے بنائے۔ مانا حافظ، حفت کا کہتے ہیں مائل ہونے کو، حفت کس کو کہتے ہیں؟ مائل ہونے کو۔ جو پوتا ہوتا ہے نا وہ والد کی نسبت دادے کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے، پوتا والد کی نسبت زیادہ اس کا دل جھکا ہوتا ہے۔ اب تو میں نے آسان کر دیا، میں نے ایک دوست سے پوچھا، میں نے کہا بھائی صاحب آپ کا ایک پوتا ہے، پوتا ہے اس کا ایک، تو آپ کو بیٹے سے پیار زیادہ ہے یا پوتے سے زیادہ؟ اس نے کہا پوتے سے۔ قرآن میں بھی ہے پوتا دادی کی طرف مائل ہوتا ہے اور دادا پوتے سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ جواب سنے، بڑا پیارا جواب دیا۔ حاج صاحب نے کہا دادا پوتے سے زیادہ پیار رکھتا ہے، بیٹے سے پیار ہوتا ہے ٹھیک ہے، پوتے کیوں؟ اس نے کہا بیٹا اصل مال ہے اور پوتا نفع ہے، نفع سے پیار زیادہ ہوتا ہے، نفع سے پیار۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، سبحان اللہ، اللہ نے روزیاں دی تم کو پاکیزہ چیزوں میں سے۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، یہ دلائل سننے کے بعد زجر، کیا پس باطل کے ساتھ یؤمنون ایمان لا رہے ہیں باطل کے ساتھ، وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، اللہ کی نعمت کی ناشکری کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں۔ نعمت اللہ نے دی نسبت غیروں کی طرف کی، نعمت اللہ نے دی حصے غیروں کے نکالے۔ حدیث پاک مجھ سے سن لیں، کان میری طرف لگائیں دوست۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا اللہ فرماتا ہے کہ میرا اور جن و انس کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ حدیث پاک سنیں، حضور نے فرمایا میرا اللہ کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرا اور جن و انس کا معاملہ بڑا عجیب ہے، ان کا خالق میں ہوں، عبادت غیروں کی کرتے ہیں۔
حدیث کے لفظ سنیں، اللہ فرماتے حضور نے فرمایا جن و انس کا معاملہ بڑا عجیب ہے میرے ساتھ، خالق ان کا میں ہوں، عبادت غیروں کی کرتے ہیں، رازق ان کا میں ہوں، شکر اوروں کا ادا کرتے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا۔ سبحان اللہ۔ اب واضح تو ہو گیا جو ہم نے دلیل بیان کی ہے، قادر بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، رازق بھی اللہ ہے، تو مان لو عبادت کے لینگ میں صرف اللہ ہے۔ لیکن نہ، افسوس، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ دلیل کا نتیجہ بیان کیا، فرمایا ڈانٹا بھی صحیح اللہ نے، زجر بھی ہے، عبادت کرنے اللہ کریم کے سوا ما ان کی لا یملک لہم رزقاً، جو نہیں مالک ان کے لیے روزی کے، ذرا برابر روزی کے مالک نہیں ہیں، من السماوات، آسمانوں میں سے، اللہ آسمانوں والی روزی کے مالک نہیں، زمین والی روزی کے مالک ہوں گے وہ پیر فقیر بابا لات منات، فرمایا نہ والارض، زمین والی روزی کے بھی مالک نہیں ہیں، لا یملک لہم رزقا من السماوات، چلو آسمانوں والی روزی کے مالک نہیں ہیں، زمین والی روزی کے مالک ہوں گے، فرمایا والارض، زمین والی روزی کے بھی وہ مالک نہیں ہیں۔ سوال تو سنے دوست، چلو بابا لات منات اسا فقیر نہیں، یہ آسمان و زمین کی روزی کے بہت ساری روزی کے مالک نہیں، تھوڑی سی روزی کے مالک ہوں گے، فرمایا شیئن، ذرا برابر بھی روزی کے مالک نہیں۔ اگلا جملہ سنے، بڑا پیارا جملہ ہے، میری طرف دیکھ لے، اللہ آج مالک نہیں ہے، کل مالک بن جائیں۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں، اللہ نے مجھے ہاتھ دیے، الحمدللہ پاؤں دیے، میں ڈرائیونگ سیکھ سکتا ہوں، فی الحال مجھے کچھ نہیں، میں موٹر سائیکل بھی نہیں چلا سکتا، نہ گاڑی چلا سکتا ہوں، ہاتھ پاؤں ہیں، بندہ کوشش کرے سیکھ لے گا، اور جس بندے کے ہاتھ ہی نہیں ہیں، جس بندے کے پاؤں ہی نہیں ہیں، وہ کیسے ڈرائیونگ سیکھے گا؟ اللہ نے فرمایا روزی کے مالک نہیں ہیں آسمانوں کی، نہ زمین کی زیادہ، نہ تھوڑی شیئن، آج مالک نہیں ہیں، کل مالک بن جائیں، فرمایا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، مالک بننے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، وَلَا يَسْتَطِيعُونَ۔ اب علماء کے لیے لفظ عرض کرتا ہوں، مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ، بالفعل بھی مالک نہیں ہے، وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، بالقوہ بھی مالک نہیں ہے، مالک بننے کی طاقت ہی نہیں ان میں۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ہائے ہائے، فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، نہ بیان کیا کرو اللہ کریم کے لیے مثالیں۔ مونا مثال کے اوپر یا سامنے ایک لفظ لکھ لو، چھوٹا سا لفظ ہے، چھوٹا سا جملہ، نمبر 1 مثال کی جمع، امثال کس کی جمع ہے؟ مثال کی جمع۔ نمبر 2 مثل کی جمع، بمعنی مقابل، بمعنی مقابل۔ آگے لکھ لیں، نہ علم میں نہ قدرت میں۔ اب میں سمجھاتا ہوں، فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، پہلے معنی پر غور کریں، نہ بیان کیا کرو اللہ کے لیے مثالیں۔ امثال کس کی جمع ہے؟ مثال کی، اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کیا کرو، کیوں؟ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، یقیناً اللہ جانتا ہے یہ مثالیں جھوٹی ہیں اور تم نہیں جانتے، عدم تدبر کی وجہ سے تم نے غور و فکر جو نہیں کیا، تمہیں پتہ نہیں ہے، اللہ کو تو پتہ ہے یہ مثالیں جھوٹی ہیں۔ حاشیے پر جملہ لکھیں، میری تسلی نہیں ہو رہی، اب میں آپ کو حاشیہ لکھوا دیتا ہوں۔ اس کا تعلق، یہ جو فلا تضربوا للہ الامثال ہے نا، اس آیت کا تعلق
آیت نمبر 57 سے ہے. اب آیت نمبر 57 آپ نے کھولنی ہے تو پھر مجھے خوشی ہوگی. یہ جو فلا تضربوا للہ الامثال ہے، اس کا تعلق آیت نمبر 57 کون سی ہے؟ جی جی ٹھیک فرما رہے ہیں قاری صاحب. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، یہ 57 نمبر آیت ہے 56 کے بعد. مشرکین اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہرا رہے ہیں. کس کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے؟ فرشتوں کو. اس فلا تضربوا کا تعلق اس آیت سے. اب لکھیں، مشرکین کہتے فرشتے اللہ کو بیٹیوں کی طرح پیارے ہیں. اللہ ان کی کوئی بات موڑتا نہیں. اس لیے ہم ان کو سفارشی سمجھتے ہیں. نمبر 2، مشرکین کہتے اصل مالک و مختار، اختیار رکھنے والا، اصل مالک و مختار اللہ ہے. لیکن نیک بندے اللہ کے اذن سے، اجازت اللہ کے اذن سے مختار ہیں. بھائی ممتاز، میں آسان جملہ عرض کرتا ہوں. مشرکین کہتے تھے کہ اصل مالک تو مختار اللہ ہے، لیکن اللہ کے نیک بندے اللہ کے اذن سے مختار ہیں. اللہ انہاں کو طاقتاں دیتیاں. اب تو جملہ آسان ہو گیا. اللہ نے طاقت دے دی ہے، اللہ کے اذن سے یہ مختار ہے، ان کو بھی اختیار ہے، اللہ نے اجازت ان کو دے دی ہے، اللہ نے. اچھا، کیا جملہ لکھا؟ اللہ کے نیک بندے بھی اللہ کے اذن سے مختار ہیں. آگے لکھیں، ہم ان کو سفارشی سمجھ کر پوچھتے ہیں. ہم ان کو سفارشی سمجھ کر پوچھتے ہیں. فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال. بس ایک لفظ لکھ لیں، فرمایا فلا تضربوا، آگے بعد اشارہ للہ الامثال ان اللہ، یہ آیت ہے. اب غور، آگے لکھیں جی، اللہ کے لیے ایسی مثالیں بیان نہ کرو جن سے شرک کی راہ نکلتی ہو. اب مقام حل ہو گیا. اللہ کے لیے ایسی مثالیں بیان نہ کرو جن سے شرک کی راہ نکلتی ہو. اب میں حاشیہ عرض کرتا ہوں. مشرکین کہتے تھے فرشتے بیٹیوں کی طرح ہیں اللہ کے سامنے. جس طرح بیٹیوں کی بات کوئی رد نہیں کرتا نا والد، اللہ فرشتوں کی بات رد نہیں کرتا، یہ سفارشی ہیں. اور نیک بندے اصل مختار مالک اللہ ہے، اللہ کے اذن سے یہ بھی مختار ہیں، ہم ان کو سفارشی سمجھ کر پوچھتے ہیں، اللہ سے کام کروا دیتے ہیں. فرمایا خبردار، ایسی مثالیں اللہ کے لیے بیان نہ کرو جن سے شرک کا راستہ نکلتا ہو. اور چھت پر چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہے، افسر کو ملنا ہو تو چپڑاسی کی ضرورت ہے. آپ نے بتانا ہے دوستوں نے، افسر کو ملنا ہو، چپڑاسی کو بھائی حضرت دیتا اللہ ہے، مالک اللہ ہے، سب کچھ اللہ کے بعد ہے، پر چھت پر چڑھنا ہو تو سیڑھی لگانی پڑتی ہے نا. افسر کو ملنا ہو تو چپڑاسی کو ملنا پڑتا ہے. ان مثالوں سے شرک کا راستہ نکل رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ تو اللہ نے فرمایا خبردار، ایسی مثالیں بیان مت کرو جن سے شرک کا راستہ نکلتا ہو. فلا تضربوا للہ الامثال، خبردار نہ بیان کرو اللہ کریم کے لیے الامثال، دنیا کی مثالیں. مثال کی جمع مثال،
نمبر 2 فلا تضربوا للہ الامثال، دوسرا منع کر رہا ہوں، حاشیے کو دیکھیے، فلا تضربوا، نہ بیان کرو اللہ کریم کے، نہ بیان کرو اللہ کریم کے لیے مثالیں، ایک معنی، دوسرا معنی فلا تضربوا للہ الامثال، نہ بناؤ اللہ کے لیے مقابل، نہ بناؤ اللہ کے لیے مقابل نہ بناؤ، علم میں قدرت میں اللہ کے مقابل نہ بناؤ، علم اور قدرت میں اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا۔ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، 26واں پارہ سورۃ قاف، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، آیت نمبر 16 486، وَلَقَدْ جی 468 468 آیت نمبر 16، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، بادشاہو جج کے سامنے جانا ہو تو وکیل کرنا پڑتا ہے نا، کنویں سے پانی نکالنا ہو تو ڈول لگانا پڑتا ہے نا، رسی، ہاں تو فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، البتہ تحقیق پیدا کی ہم نے انسان کو، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم جانتے ہیں جو خیال آ رہا ہے اس کے ساتھ اس کا دل، جو دل میں خیال آ رہا ہے اس کو بھی ہم جانتے ہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ، ہم زیادہ قریب ہیں انسان کے، من حبل الورید، شاہ رگ سے بھی، جو گردن والی اصل رگ ہے اس سے بھی زیادہ ہم قریب ہیں۔ ہم نے کہا بھائی جان مانتے ہیں پانی نکالنا ہو کنویں سے ڈول لگانا پڑتا ہے، پانی دور ہے، چھت پر چڑھنا ہو سیڑھی لگانی پڑتی ہے، چھت دور ہے، اور نمبر اور افسر کو ملنا ہو چپڑاسی کو ملنا پڑتا ہے، افسر کو کیا پتا کون کھڑا ہے دروازے پر، وکیل اس لیے کرتے ہیں، جج کو کیا پتا اس نے جرم کیا ہے کہ نہیں کیا، وکیل کرو اس کو فیس دو۔ فرمایا میں اللہ کریم تو دل کے ارادے بھی جانتا ہوں، یہاں وکیل والی چپڑاسی والی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ شارک سے زیادہ قریب ہوں، یہاں ڈول والی رسی والی اور سیڑھی اور چپڑاسی والی سیڑھی اور چھت والی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں مطلب لا الہ الا اللہ دا ایک واحد لا شریک ہے، نال زبان اقرار کی تئی پر دل دی نہیں تصدیق، دور والا نو روز پکارے دتے چھوڑ جڑا نزدیک، شارک سے زیادہ نزدیک، دور والا نو روز پکارے دتے چھوڑ جڑا نزدیک، سب گناہ مٹ ویسن خاکی نہیں مٹنی شرک دلی کے۔ بس آگے 2 مثالیں ہیں، نیا مضمون ہے، انشاءاللہ زندگی ہوئی تو کل۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔